حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اولاد نہیں تھی تو کیسے رات کو آہوداری کرتے تھے، کیسے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے۔ حضرت زکریا کو دیکھو کہ جب اولاد نہیں تھی تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے۔ قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے، جب حضرت مریم کے پاس گئے تو وہاں بے موسم پھل دیکھے تو اسی وقت ہاتھ اٹھائے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت ہاتھ اٹھائے کہ مالک جب تو اس بندی کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر میں اولاد آنے کا موسم گزر گیا، لیکن جب تو اس بندی کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، مجھے بے موسمی اولاد نہیں عطا کر سکتا؟ تو اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت عمر گھر سے نکلتے کس ارادے سے کہ معاذ اللہ بانی اسلام کا کلا کما کر دینا، اور ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے ہوئے، اللہ اکبر، اے اللہ عمر کو ہدایت دے دے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے دے، عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ عجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کر نکلی دعائے محمد صلی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کے غلام ہیں، آپ کی ہمشیرہ بھی کوئی نہیں، بھائی بھی کوئی نہیں، شادی بھی نہیں کی، باپ فوت ہو گیا تھا، دونوں ماں بیٹا ایک گھر میں رہتے تھے، اور ماں کافرہ تھی اور یہ حضور کے غلام تھے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی اچھی بات سنتا ہے تو وہ گھر آ کے بیان کرتا ہے، جب کسی جگہ سے کوئی بات سنتا ہے وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اب میرے حضور سے اچھی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ میرے حضور سے میٹھی باتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے۔ حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے ہیں، گھر آتے ہیں تو ماں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ماں کافرہ ہے، اسے غصہ آتا ہے، وہ آگے سے چڑھتی ہے۔ ایک دن اس کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا، حضور کے بارے جب سخت جملہ سنا تو ابو ہریرہ بولے ماں تیرے ساتھ بڑا پیار ہے لیکن حضور کے بارے کو بات نہیں سن سکتا، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ نیت کی کہ آج کے بعد ماں سے نہیں ملتا، اس نے حضور کے بارے کو بات کی ہے، ماں کو چھوڑ دیا، گھر سے جب چلے تو قدم ڈول پڑے، دنیاوی رشتہ ایک ہی ماں کا ہے، ماں کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر خیال آیا کیوں چھوڑنا ہے، حضور سے عرض کرتا ہوں کہ وہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ حضور کی صحبت میں حاضر ہوئے تو پریشانی تھی ان کے چہرے پہ، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ آقا میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دو۔ اسی وقت میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے۔ جب دعا مانگی تو ابو ہریرہ اٹھے اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کس نے پوچھا کیا بات ہے؟ پہلے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتے تھے، آرام سے چلتے تھے، آج بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہا آج ہی دیکھنا ہے گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ جب دروازے کو جا کے دستک دی تو اندر سے ماں نے میٹھے لہجے میں کہا بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں۔ بیٹا اس انداز سے کہا کہ آپ جان گئے کہ اس لہجے میں محمد عربی کی مٹھاس آ چکی ہے۔ ماں غسل کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد ماں نے دروازہ کھولا، اس کے بالوں سے تازہ پانی ٹپک رہا تھا اور وہ دروازے کی زنجیر کھول رہی تھی اور اس کی زبان پہ میرے نبی کا کلمہ جاری تھا۔ تو دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔